بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک سوال کر رہے ہیں۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اگر دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم لوگ دیکھنے ہوں تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہاں پہ آپ کو چور بھی ملیں گے، کرپٹ لوگ بھی ملیں گے، جناب ملاوٹ کرنے والے بھی ملیں گے، قاتل بھی ملیں گے، زانی بھی، دنیا جہان کا ہر طرح کا بندہ آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر شے کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو آسمانوں اور زمین کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، جو انہوں نے آگے کرنا ہے جو انہوں نے پیچھے کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ولا تزکوا انفسکم واعلم بمن اتقى، اپنا پاکیزگیوں کا بڑے بڑے دعوے مت کیا کرو، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون متقی ہے اور کون نہیں۔ وہ مالک کائنات سوال کر رہے ہیں اس آیت میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ گار، یہ جتنے بھی کافر ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، مشرک ہیں، زانی ہیں، قاتل ہیں، چور ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں، فراڈیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کس کس طرح کے لوگ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کویسچن کر رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا لیول ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود پوچھ رہے کہ کوئی اس سے بڑا بھی ظالم ہے؟ یا اللہ یہ کون سا ظالم ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ربی ہی کہا ہے، ذُكِّرَ بِآيَاتِ اللہ نہیں کہا، کہ جس کو اللہ کی آیات بتائی گئی نہیں، یہاں پہ کیا گیا جس کو اپنے رب کی آیات بتائی گئی۔ رب چار چیزوں، مین کافی چیزیں ہیں لیکن اس میں چار مین چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، جس میں خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور رازق ہے۔ یہ چار چیزوں کے مجموعے کا نام رب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ ہمارا رب ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مدبر ہے اور وہ ہمارا رازق ہے۔ یعنی کہ بنایا بھی اس نے، چلایا بھی اس نے، تدبیر بھی اسی کی ہے کہ کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، کیسی شکل ہوگی، کتنی عمر ہوگی۔ رازق بھی وہ ہے اور کھلا پلا کے ہضم کر کے چیزوں توانائی دے کے بڑا بھی وہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ اس بندے کو حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک انسان جو کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا انسان کو، تو اس خالق کی ایک تدبیر آئی جس مالک نے اس کو پیدا کیا، اب اس کو ایک شیپ دی، یہ کھڑا ہو گیا، یہ بڑا ہو گیا۔ تو جب یہ کھڑا ہو گیا، دو پاؤں پہ بڑا ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ یہ کر، وہ کہتا نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا یہ مت کر، کہتا یہی کرنا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ انسان اپنا مقام اور کہنے والے کا مقام دونوں کا ذرا چیک تو کرے کہ وہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ جو خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ رازق ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو کوئی بات، تو یہ انسان کہہ رہا ہے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ظالم لوگ دیکھ رہے ہو نا، ظالم لوگ، کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ بڑے بڑے لوگ گناہ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا اگر ظالم دیکھنا ہو نا تو یہ شخص ہے جس کو اللہ نے کوئی کہا ہے کام کرنے کو تو کہہ رہا نہیں کرنا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے منہ موڑ کے چلا گیا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کذب ہوتا ہے جس نے جھٹلایا بھی اور کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہاری بات ماننی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر جس نے انکار کر دیا، یہ اعرض، اس نے اعراض کیا ہے، ہٹ گیا اس سے، یعنی کہ اس نے سنی انسنی کر دی ہے، اگنور کر دیا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا، وہ ماننا ہی نہیں چاہ رہا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا، مجھے میرا کوئی غرض، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کام سے۔ یعنی کہ جب انسان دنیا میں تھا ہی نہیں، اس نے یہ جسم بنا کے اس میں اس کی روح ڈال کے
چھوٹے سے بچے کو بڑا کر کے یہ جوان ہو گیا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کر، تو یہ کہہ رہا نہیں کرنا، اس سے بچ جاؤ گا تو نہیں بچنا، یہی کرنا میں نے کہا. تو جو کہہ رہا ہے کرو وہ نہیں کر رہا، اور جس سے روک رہا ہے وہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے. تو اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے جو سب سے بڑا ظالم ہے اس کی پنشمنٹ بیان کی ہے. یہ اتنی خطرناک، جتنا گناہ بڑا ہے نا اتنی ہی سزا بڑی ہے. تو بندہ کیسے کرے گا، شاید یہ کچھ جہنم کی اللہ سزا بتائے گا، یا یہ بتائے گا کہ اس کی آنکھیں چلی جائیں گی، یہ کوئی فالج ہو جائے گا اس کو، یا یہ ملیا میٹ ہو جائے گا، یا دنیا اور آخرت میں کسی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بھی عجیب و غریب بتائی ہے. اللہ اکبر. جیسے گناہ بڑا ہے ایسے سزا بھی بڑی بتائی ہے. اللہ اکبر. اور وہ اسی آیت میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات بتائی گئی، اللہ کا حکم بتایا گیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو وہ اس سے منہ پھیر کے پرے ہو گیا، اس کو اس نے اگنور کر دیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے کون کون سے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. He doesn't care کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اسی آیت کا اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہارٹ کو اب سیل کرنے لگے ہیں، سیل، خلاص. أَن يَفْقَهُوا کہ یہ اب میری بات سن ہی نہیں سکے گا. مولوی صاحب بتا لیں، ماں باپ بتا دیں، استاد بتا دے، قرآن بتا دے، حدیث بتا دو، جو مرضی بتا دو اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کے ہارٹ کو اب سیل کر رہے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ایک پردہ اس کے دل کے اوپر ڈال دیا. آپ سمجھتے ہوں گے دل میں پردہ اڑ گیا، شاید آنکھوں سے کچھ دیکھ لے، شاید کانوں سے کچھ سن لے، کیونکہ یہ ساری جو ان پٹ ہے نا پہلے دل میں جاتی ہیں، دل نے پروسیس کرنا ہے تو کچھ بات بننی ہے. اس کا دل کرے گا تو اس نے اب کچھ کام کرنا ہے. اللہ نے اس کے دل کو سیل کر دیا. تو وہ بڑا ہٹا کٹا ہوگا، کھا پی رہا ہوگا، خوش ہوگا، گاڑیوں بنگلوں والا ہوگا، بڑے پیسے ہوں گے، بڑی اس کی اولاد ہوگی، تو وہ اتنا ہی بڑا نافرمان ہوگا. تو آپ کو لگے گا کہ یار اس کو بھی لگے گا یار اس کو، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سو واٹ، میں تو بڑا فلرش کر رہا ہوں دنیا میں، دیکھو میں کتنی ترقی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ترقی کری جاؤ، کری جاؤ. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ نے اس کو ایک سزا دی ہے کہ اس کے ہارٹ کو سیل کر دیا. جب ہارٹ سیل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہی کافی نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو بات کی تلقین کی گئی تھی، تو وہ جو تلقین ہوتی ہے انسان اپنے کان سے سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم نے اس کے کان میں بھی ایک رکاوٹ ڈال دی ہے، ایک بوجھ ڈال دیا ہے. اب اس کے کان میں ایک وقر ہے، وقر، ایک رکاوٹ ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے کانوں میں ایک بوجھ ڈال دیا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب کوئی بندہ، کوئی بشر بھی اس کو کسی قسم کی بھی کوئی بات کرائے گا اللہ کی، تو وہ اس کے کان سے ٹکرا کے واپس آ جائے، وہ سنے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے اس مالک کی بات کو اگنور کیا تھا، اس مالک کی کہ جو اس کا خالق تھا، مالک تھا، مدبر تھا، رازق تھا. اس نے اس کو کہا کوئی کام کہا تو یہ کہتا میں نے نہیں کرنا. اس نے کہا کہ اس کام کو چھوڑ دے، کیا نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے اس کے ہارٹ کو اب سیل کر رہے ہیں، اس کے ہارٹ پہ اب پردہ ڈال رہے ہیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور اس کے کانوں پہ اب رکاوٹ ڈال دی، بوجھ ڈال دیا گیا، اس کے کان بند کر دیے گئے ہیں اب اس کے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب یہ کبھی بندہ ہدایت پہ آ سکتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اللہ اکبر. وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اس کو ہدایت کون دے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت تو ہمارے ذمہ تھی، ہم نے اس کو ہدایت دینی تھی نیک راستے کی. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو اللہ نے اس کے ہارٹ کو سیل کر دیا. کون ہے جو اس کے ہارٹ کی اس سیل کو کھولے گا؟ کون ہے جو اس کے کانوں کی رکاوٹ کو پہلے دور کرے گا؟ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون اس کو ہدایت دے گا؟ اب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کتنی بار کہتے ہیں؟ اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ مانگو یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پہ ہم چلیں، ہم اچھے کام کریں، یا اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے. ہدایت بمانا توفیق بھی ہے یہاں پہ. تو یا اللہ ہمیں سیدھے کام کرنے کی کوئی توفیق دے دے. تو ہم اللہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پھر ہدایت یافتہ لوگوں کی میں نشانی تمہیں بتاتا ہوں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں. یہ سورہ زمر کی 7 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اگر تم نے یہ پوچھنا نا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، الذین یستمعون القول، وہ بات سنے تو صحیح، وہ بات سنے تو صحیح. سنے گا تو عمل کرے گا نا. وہ جو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، تو جو سننا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سننا ہی نہیں چاہتا. اس کو کوئی بات کرو وہ بات مانتا ہی نہیں ہے. اگر فیس بک پہ پیج کھول رہا ہے جو فضولیات وہاں پہ ہیں وہ سارے سنیے. اگر کوئی اللہ کی کوئی آیت آ گئی ہے، کوئی قرآن کی کوئی بات آ گئی ہے، حدیث کی بات آ گئی ہے، تو اس کو اگنور کرنا ہے. اگر کہیں کوئی خطبہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ذکر کی بات ہے، تو وہ اس کو اگنور کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے کان سے ٹکرائے یہ اس کو پسند ہی نہیں ہے. یہی بات نوح علیہ السلام نے گلا کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. یا اللہ میں نے جب بھی ان کو پکارا کہ تو ان کو بخش دے، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیا کہ اس کی بات نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کان میں پڑے ہی نہ. او دیکھو نوح آ رہا ہے، تو اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہو، نوح آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کس کام کے لیے آ رہا تھا؟ وہ اللہ کی بات بتانے آ رہا تھا، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، جو ان کا مدبر ہے، جو ان کا رازق ہے. ان لا الہ الا، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جانا کہاں ہے انہوں نے؟ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ ادھر ہی جانا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی اللہ نے بنایا ہے، اسی اللہ نے تمہیں یہ دنیا میں پھیلایا ہے، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کی بات نہیں سن رہے. اللہ اکبر. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب بھی میں نے ان کو تبلیغ کرنے لگا تو انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیا کہ وہ دیکھو نوح پھر آ رہا ہے، اس نے پھر وہی بات کرنی ہے. یہ پھر کوئی مولوی صاحب آ گئے ہیں، پھر انہوں نے ہمیں ڈرانا. یہ پھر آ گیا مولوی. مولوی تو کول ایک ہی گل ہے، یہ جدوں آؤ یہی گل کرتا ہے مولوی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ اکبر. تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو نا کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 نشانیاں بتائی. الذین یستمعون القول، بھئی پہلا سٹیپ تو ہدایت کا یہ سن تو لو بات. اور یہی لوگ وائز ہیں، اولئک ہم اولو الالباب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گائیڈڈ بھی وہی ہے اور وائز پرسن بھی، عقل مند بندہ بھی وہی ہے جو اچھی بات سن تو لے. بھی بات سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے. ہاں سنتے ہی نہیں. تو جتنے بھی بڑے ظالم ہیں نا اس دنیا کے اندر، ان میں سے سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو اگنور کر دیتا ہے. اب ہم اپنا ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی کی طلب اور تڑپ ہے کہ ہم کم از کم اللہ کی بات سن تو لیں. اس کے بھی تو ہدایت کے بھی تو بڑے سٹیپ ہے نا. ہم سننے کی کوئی کہہ رہا چلو سن لیں، بجائے اس کے کہ ہم خود جائیں، اس کو ڈھونڈیں، استاد کو ڈھونڈیں، کتاب کو ڈھونڈیں، تڑپ ہو طلب ہو کہ ہم اس کے مطالعہ کریں، میرے رب سے کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، پھر لوگوں کو بلائیں، پھر لوگوں کو اس کی طرف بلائیں. یہ تو بڑے سٹیپس تھے نا ہدایت کے. سب سے پہلا سٹیپ تو یہ تھا کہ سن تو لیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ پہلا سٹیپ ہی بتایا، یہ پہلے سٹیپ پہ ہی فیل ہو گیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتیں بتائی گئیں فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اگنور کر دیا، میں نے نہیں سننا. 1 بار اگنور کیا، 2 بار اگنور کیا، 3 بار اگنور کیا، 4 بار اگنور کیا. اس کی عادت ہی بن گئی ہے کہ اس کو 1 بار بتاؤ، 2. اچھا اگر یہ نہیں سننا چاہتا اس کے ہارٹ کو سیل کر دو، کیونکہ یہ کوئی اتنی فضول بات تو نہ تھی نہیں، یہ اتنی کوئی عام سی بات تو تھی نہیں.
وہ آبسا و تولا سورہ آبسا اللہ کی بتایا نا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈنڈولا ہے، اس میں ڈانٹا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہ وہ نبینہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے ان کو تبلیغ کر رہے تھے، تو آپ کو ذرا تھوڑا ناگوار گزرا کہ عبداللہ ابن مکتوم ذرا بعد میں آ جائے، اس کو نہیں نا پتہ چل رہا تھا کیونکہ وہ تو اندھے تھے، ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتا یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو نبی علیہ السلام کو لگا کہ یار یہ تھوڑی دیر بعد میں آ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلہى کلا انہا تذکرہ. یہ تو ایک بڑی ایک نصیحت کی بات ہے. کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمہ، یہ تو بڑے مکرم بڑے معزز صحیفوں کی بات ہے، اس کا کلام ہے یہ. کرام بررہ، یہ تو کرام بررہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ تو بڑے نیک بڑے معزز فرشتوں کے ہاتھ کا والا کلام ہے. یہ تو بڑا بلند کلام ہے. جو نہیں سننا چاہتا اس کو سناؤ ہی نا، جو نہیں سننا چاہتا اس کو چھوڑ دو. کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے دونس لگا کے زبردستی لگا کے ہم نے ان کو سنانا ہے. اللہ اکبر. کوئی اللہ کا کلام کوئی عام سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی عام سا کلام نہیں ہے جو تم سننا ہی نہیں چاہ رہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے جس کو تم اگنور کر رہے ہو. یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اتنے اونچے صحیفوں کی بات ہے، کرام کاتبین کے کرام بررہ کے ہاتھ میں ہے یہ کلام. فی صحف مکرمہ، یہ بڑے باعزت صحیفوں کی بات ہے جو تم سے بات کی گئی تھی جس کو تم اگنور کر رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ کی بات، اتنی بلند بات، اور تم ہو کون جو اس کو اگنور کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی ذرا ہارٹ کو ذرا سیل کر دو نا، اب ذرا یہ سن کے دکھائے مجھے. اللہ اکبر. اللہ کے بعد اب اس کو ہدایت کون دے گا؟ یہ تو ہٹا کٹا یہ ہنسیاں خوشیاں مناتا ہوگا، اور پھر ایسے ہی اچانک اس کی موت آ جائے گی. اللہ اکبر. ٹائم تو ٹک 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 ختم ہو رہا ہے نا، وہ ٹائم ختم ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا. تو یہ کبھی ٹیریبل مسٹیک نہیں کرنی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہمارے دل کانپ اٹھے اسی وقت. صحابہ کا کہتے ہیں ہم بات سنتے تو ہمارے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں میں سارا ایسے بھی کیا تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے غور سے وہ بات سنتے تھے. تو مومن کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. سن تو لیں ہم، تو جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی تو کھڑے ہو جائیں اس وقت اور اس کو غور سے سنیں کہ میرا اللہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے. باقی سارے کام چھوڑ دیں، ہر چیز بعد میں، پہلے اس کو سنیں، غور سے سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہے. وہ تو استطاعت پہ ہے نا، لیکن سننا استطاعت پہ نہیں ہے. سنو کان ہے نا، سن تو لو نا. سننے میں استطاعت نہیں بتائی گئی، عمل میں استطاعت بتائی گئی کہ چلو جتنے کی استطاعت ہوگی اس پہ عمل کر لینا، لیکن سننے میں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہا. اللہ اکبر. اس کیٹیگری میں کبھی ٹیریبل مسٹیک یہ کبھی نہ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا ہی نہ چاہیں یا اس کو اگنور کر دیں یا اس سے اعراض کریں. یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.